وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرات مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ محمد آیت نمبر 36۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے ظاہر کو باطن پر ترجیح دے دی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ اے مومنو، پس تم ہمت نہ ہارو اور ان متحارب کافروں سے صلح کی درخواست نہ کرو، کہیں تمہاری کمزوری ظاہر نہ ہو اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کا ثواب ہرگز کم نہ کرے گا۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 36۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی کی روش پر چلتے رہو، یؤتکم اجورکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اجر دے گا، اور ولا یسألکم اموالکم، اور تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ وَإِن یسألکموہا، یہ بھی آیت پڑھ لیتے ہیں، اور اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب کرے، فیحفکم، تو تم بخل کرو گے، فیحفکم تبخلوا، تو تم بخل کرو گے، ویخرج اضغانکم، اور تمہارے کمزوری جو ہے وہ یا تمہارا کھوٹ وہ ظاہر ہو جائے گا۔ سامعین کرام، یہ گزشتہ سبق میں بھی اس میں ہم نے تھوڑا سی بات کی تھی، سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ دیکھیں، اگر میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یاد الہی نہ ہو تو یہ دنیا کی زندگی فضول ہے، کھیل تماشا ہے۔ آپ کو میں نے کہا تھا نا، کھیل تماشا کا تو کوئی حاصل نہیں ہوتا، اس کا کوئی حاصل وصول تو نہیں ہوتا۔ تو آخر میں مثال کے طور پہ فٹ بال کا کھیل ہے، تو کسی نے دوسری ٹیم پہ گول زیادہ بنا لیے یا نہ بنائے تو اس کا حاصل وصول تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو ایک الگ بات ہے، آپ نے انعامات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ پیسے ملیں گے، یہ ملیں گے، لیکن ہے یہ فضول چیز۔ اللہ کی یاد اگر نہ ہو، ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا میں رہتے ہوئے اگر اللہ کی یاد کے لیے آپ نہ جئیں یا اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں، پیٹ موڑ لیں اس سے، یہ دنیا فضول ہے، حرام ہے، باطل ہے۔ بس یہ ایک مختصر بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال تو دیکھیں، یہ لہو و لعب میں زندگی گزارنا، یعنی اگر آپ ایک چیز با مقصد ہے لیکن آپ کو اس کو تفریحاً آپ اس کو لے لیں، تفریح کے طور پہ یا مزے کے لیے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مقصد زندگی ہے اس سے غافل ہیں۔ دیکھیں، یہ دنیا جو ہے، آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ سیر و تفریح کے لیے نہیں ہے،
یہ مزے اٹھانے کے لیے نہیں ہے، یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ آرام سے زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک خاص مقصد ہے اس کا، اور مقصود اللہ، ترجیح آخرت، طریقہ رسول کی پیروی۔ اگر یہ چیز نہیں ہے آپ کی زندگی میں، یہ بات نوٹ کر لیں، میں آسان، مقصود اللہ، ترجیح آخرت، اور طریقہ کار رسول کا اسوہ حسنہ کی پیروی، اتباع رسول، اگر یہ چیز آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ یقین جانیں کہ آپ فضولیات میں مبتلا ہیں، چاہے آپ کے پاس کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، کھربوں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انما الحیات الدنیا لعب و لہو، حیات دنیا جو ہے وہ تو لعب اور لہو ہے، کھیل تماشا ہے، لیکن اس میں درکار کیا ہے؟ ایمان، ایمان باللہ، اصل چیز جو ہے وہ ایمان باللہ ہے سامنے کرام۔ اور ایمان باللہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ اللہ موجود ہے یا اللہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی کوئی اور خالق سماوات، ایسا یقین تو مشرکوں کا بھی ہے، کافروں کا بھی ہے، ہر کوئی مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس طریقے سے تو ہر کوئی مانتا ہے۔ قدرت جو نہیں مانتے وہ بھی قدرت کو مانتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے، یعنی جو دہریے ہیں وہ بھی قدرت کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قدرت کوئی چیز ہے، تو لیکن ہر کوئی تسلیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو مختلف شکلوں میں۔ تو ایمان باللہ کا یہ مطلب نہیں ہے سامنے کا، میں آپ کو مختصر طور پہ بتاتا ہوں۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ کو اپنی پہچان ہو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے خالق کو آپ جانتے ہوں کہ اللہ میرا خالق ہے، پھر آپ کو اس نے جس مقصد زندگی کے لیے پیدا کیا ہے آپ اس پر آپ کا پورا یقین ہو کہ ہاں میں، اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے اور مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، مجھے اپنے لیے بنایا اور مجھے عظیم درجات سے وہ نوازنا چاہتا ہے، اور وہ درجہ کیا ہے کہ آپ خلیفۃ اللہ بن جائے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دنیا میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ نائب، آپ نائب ہیں اللہ کے، وہ اس مقام کو، یعنی اس لیے آپ پیدا ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے نائب بن جائیں، خلیفہ بن جائیں۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھجوائی ہے، پیغمبروں کو بھجوایا ہے، وہ دعوت دے کے بھجوایا ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں کہ تم اللہ کی طرف چلو اور اللہ کی صفات اپنا لو، تخلقوا باخلاق اللہ، یا قرآن کی زبان میں صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو جب اللہ کا رنگ تم اپنے اوپر چڑھا لو گے تو تم خلیفۃ اللہ بن جاؤ گے، تو اس سے تمہیں کیا ہوگا کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی، اللہ کے دیدار کے تم، ملاقات و دیدار کے تم اہل بن جاؤ گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ ہم، یعنی اللہ کا دیدار حق ہے، روز حشر جو ہے اس سے ملاقات اور اس کا دیدار حق ہے، لیکن روز قیامت صرف وہ لوگ اللہ کے دیدار اور اللہ کے قرب کے مستحق ہوں گے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوں، جنہوں نے اس مقصد کے لیے دنیا میں کوشش کی ہو، اللہ کے راستے میں اللہ کو پانے کے لیے محنت کی ہو، کوشش کی ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے ہوں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے ہوں، وہ لوگ جو ہیں پھر یہاں چونکہ اپنے اندر استعداد پیدا کر لیتے ہیں، ان میں قابلیت اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ لوگ جو ہیں روز قیامت اللہ کی ملاقات اور اس کے دیدار کے مستحق ہوں گے اور وہ دیدار کر سکیں گے۔ باقی کوئی بھی دیدار الہی جس نے اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں پیدا کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اہل ہی نہیں ہے، ایلیجیبل ہی نہیں ہے، اس نے صلاحیت ہی نہیں پیدا کی، تو اس دن ان کا کیا حال ہوگا کہ وہ اس دن سجدے کی طرف بلائے جائیں گے لیکن سجدہ وہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہاں انہوں نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکایا انہوں نے،
تو وہاں بھی وہ لوگ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی اللہ سے وہ ایک آڑ ہوگی، وہ دیکھ نہیں سکیں گے اس جلوہ خدا بندی کو۔ سبحان اللہ، کیا حال ہوگا سامنے کرام۔ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ ملاقات کا دن ہے روز قیامت، حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن۔ مومن کے لیے تو وہ دن بڑا خوشکن ہے، بہت یعنی اس کا انتظار کرتے ہیں مومن جو ہے۔ تو بہرحال ملاقات اور سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کا دیدار ہوگا عام، لیکن ان کے اور اللہ کے درمیان ایک آڑ ہوگی، ایک حجاب ہوگا۔ وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ۔ ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری نہ کی ہو، وہ استعداد پیدا نہ کی ہو، تو وہ لوگ جو ہیں ایک آڑ میں ہوں گے، ایک حجاب ہوگا۔ اور جب سجدے کی طرف بلائے گا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا لیکن وہ سجدہ کرے گا۔ یہاں ہماری گردنیں تنی ہوئی ہیں، اکڑی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں نا سامعین کرام، بہت ایک دکھ والی بات ہے، یعنی میں انفرادی طور پہ بات کر رہا ہوں تمام لوگوں سے، انفرادی طور پہ، کہ من حیث القوم بھی ہماری گردن اکڑی ہوئی ہے، اس میں سریہ ہے، اور انفرادی طور پہ بھی ہماری گردنوں میں سریہ ہے۔ اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں شوہر کی اور بیوی کی، ان کی گردنوں میں سریہ ہے، یہ ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر تعلق نہیں رکھتے، نفسانی خواہشات کے تابع ہیں، ان کی آپس کی زندگی میاں اور بیوی کی نفسانی خواہشات کے تابع ہے۔ بیویاں جو ہے بس وہ یا تو پیش پیش ہوتی ہیں، خوش ہوتی ہیں تو پیش پیش ہوتی ہیں، اور جب ناراض ہو جاتی ہیں تو پھر پانی کا بھی نہیں پوچھتی۔ یہ میں ایک آپ کو ایک معاشرتی رویے کی بات بتا رہا ہوں۔ ہماری تمام، یہ دیکھیں میاں بیوی کی بات نہیں، یہ ہماری تمام، یہ ہمارا بڑا خدا جو ہے ہمارا نفس ہے، اور اپنی خواہشات کے تابع ہیں۔ مرضی آئے گی تو اچھے اخلاق ہوں گے، مرضی آئے گی تو زبان پہ گالم اور گلوچ ہوگا، سختی ہوگی، اخلاق برے ہوں گے۔ آپ دیکھیں نا، یہ نفس جو ہے بہت بڑا دشمن ہے ہمارا، اور ہم جو ہے چونکہ نفسانی اصلاح کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح بھی نہیں کر پاتے۔ آپ دیکھیں نا، کبھی کبھی آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے، پھر آپ کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، کبھی لالچ آ جاتی ہے، دنیا کی لالچ آ جاتی ہے، پھر دین، سنت، احکام، حکم خدا، یہ سب کچھ آپ سے بھول جاتے ہیں، اور یہ سارا معاشرہ آپ کے سامنے ہے سامنے کرام، رشوت، کرپشن اور یہ ساری چیزیں، یہ کیا ہے؟ لالچ آ جاتی ہے آپ کو، پھر حکم خدا اور حکم رسول سب کچھ جو ہے عین جو ہے وہ یعنی آپ دیکھیں نا، یہ جو انتقالات ہوتے ہیں پٹوار خانے میں، کچہری میں، تو وہاں بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے، میں خود گیا ہوں، تو الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ انہوں نے بڑا بڑا لکھ کے لگایا ہے۔ لیکن مجال ہے جو بغیر رشوت کے اور بغیر پیسہ دکھائے آپ کا کام ہو جائے، بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں نا کہ یہ بھئی وقت ختم ہو گیا، بس ختم۔ تو وہ ہم خود ہم سب اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ تو لالچ آ جاتی ہے تو حکم خدا نہیں ہے، دنیا ہے کھیل تماشا، ہم نے دین کو ایک کھیل تماشا سمجھ لیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم نے دین کو ایک کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، مرضی آئی تو کھیل لیے، کچھ کام کر لیے، حج پہ چلے گئے، نمازیں شروع کر دیں، زکاتیں دے دیں، اور مرضی نہیں آئی تو روزہ چھوڑنا بہت سے لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رمضان کا فرض روزہ چھوڑنا آج کے معاشرے میں بہت سے لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گرمی ہے، شدید گرمی ہے، بھائی ہم تو نہیں رکھ سکتے، ہم تو شوگر کے مریض ہیں، مختلف بہانے، بیمار ہوں، انگلی پہ کٹ لگ گیا ہے، اس پہ پٹی لگا لی ہے، میں بیمار ہوں جی، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں بیمار ہوں۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ ہم نے
دنیا کھیل تماشا ہے. چاہیے یہ کہ ہم دنیا کو ایک یعنی دل میں جگہ نہ دینے والی چیز کو قرار دے کے دنیا سے دلی طور پہ کنارہ کشی اختیار کر لیں. لیکن وہی کام ہم نے دین سے کر لیا ہے. دنیا کو دل میں بٹھا کے دین سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے عملی طور پہ. سامنے کرام، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، لیکن دنیا کی زندگی کو ہم نے اصل مقصد بنا کے اپنے دل میں جگہ دے دی ہے اور دین کو اپنے کھیل تماشا سمجھ. آپ غصے میں آئے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، آپ کے اندر نفسانی وہ ہے، غصہ ہے، لالچ ہے، کبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے. آپ اکثر دیکھیں کہ یہ صفات جو ہیں ہم اپنا لیتے ہیں. کسی سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کسی سے کینہ رکھتے ہیں، بھائی اس سے میری نہیں بنتی. وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے، اس سے میری نہیں بنتی. پھر آپ اپنے دیکھیں یہ غیظ و غضب جو آپ کا نفسانی خرابی ہے، تو آپ اپنے چھوٹوں پر جو ہے یعنی ایک جب آپ طیش میں آتے ہیں یا آپ کو ان کی کوئی حرکت بری لگتی ہے تو انتہائی آپ دل غضبناک ہو جاتا ہے، آپ کا رحم کے جذبے ختم ہو جاتے ہیں، شدید جو ہے آپ غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں اور اپنے چھوٹوں سے جھڑکنے کے انداز میں بات کرتے ہیں اور غضبناک ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کچھ ہے اور ان کو چھوٹوں کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ چھوٹوں پہ اپنا روب جھاڑتے رہتے ہیں. لیکن نکلو میرے گھر سے، مثال کے طور پہ باپ اپنے بیٹے کو بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا، نکل جاؤ میرے گھر سے، ایسے دھمکیاں. بھئی پھر اس گھر میں رہنے کی کوئی وہ تمہارے لیے گنجائش نہیں ہوگی اگر تم یہ کام نہیں کرو گے یا یہ نہیں کرو گے. بہرحال میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہم سب شیطان کے بندے ہیں، اصل میں رحمان کے بندے نہیں ہیں. رحمانی صفات قبول کرنے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہوتے. رحمان کے بندے کون ہیں ان کی تو تفصیل قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، لیکن قرآن کا ہم نے ترک کیا ہوا ہے. بہت افسوس سے مجھے یہ جامع جملہ کا ترک قرآن کے مجرم ہیں ہم. اس کی وجہ کیا ہے سامنے کرام؟ کہ جو منزل ہماری ہے وہ ہم اپنی منزل ہی نہیں بنا پاتے. ہماری منزل تو اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اور اس کو ہم نے راضی کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے اس کو راضی کرنا ہے، یعنی زندگی رضا الہی کے لیے گزارنی ہے، خواہشات نفسانی کے لیے نہیں گزارنی. لیکن چونکہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، لہٰذا وہ صفات ہم نہیں اپناتے اور نہیں اپنا سکتے جو کہ رحمانی، جو کہ اللہ کے بندوں کی صفات ہیں، وہ ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے. سامنے کرام، بعض سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی دنیا کی محبت کیسے ختم کریں؟ بھئی ایک اس کا تو آسان طریقہ ہے کہ اللہ کی محبت کی تم جوت جگاؤ اپنے دل میں، اور پھر اس کے لیے کوشش کرو. اس کے مختلف طریقے ہیں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو. دنیا کی زندگی، حیات دنیا جو ہے وہ ایک کھیل ہے اور تماشا ہے. تو بجائے اس کو کھیل تماشا یعنی دیکھیں، اگر میں تھوڑا سا مختلف الفاظ میں، دنیا جو ہے ہاتھ میں رکھنے کی چیز ہے، دل میں رکھنے کی چیز نہیں ہے. دل میں رکھنے کی چیز نہیں ہے. دل تو یاد الہی کے لیے ہے، دل تو اللہ کا عرش ہے. اس میں آپ نے اللہ کی یاد کو بٹھانا ہے، اس پر حاوی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذکر الہی میں آپ نے ڈوب جانا ہے. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے، اور ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ آپ کی اللہ منزل نہیں ہے. آپ کی نظر میں اللہ کی قرب کے، اس کی دیدار کی، اس کی رضا کی کوئی قدر و منزلت ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ذرا دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا. حیات دنیا جو ہے، ہم تو بات یہ ہے اصل میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی ہماری نظر میں بہت بڑی اگر کچھ اہمیت ہے ہماری زندگی، وہ صرف حیات دنیا کی ہے. آپ دیکھیں، یہ پیسے کی دنیا ہے
اور یہ ظاہر پرستی ہے ساری. جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ایک مسلمان کہلانے والا معاشرہ ہے، تو ہم سب کی منزل جو ہے وہ ظاہر ہے، باطن کی طرف تو کسی کی یعنی توجہ ہی نہیں ہے. اچھا، جو بعض علماء سو ہیں جو دین کا نام لیتے ہیں، انہوں نے ہمیں فرقواریت میں مبتلا کر رکھا ہے. فرقوں میں بٹ گئے، ہر فرقہ دوسرے کو، اپنے آپ کو مسلمان اور دوسرے کو مشرک قرار دیتا ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ تو غلط ہے، مشرکانہ ہے، اور یہ تو کافر ہے. عام طور پہ یہ ایک ایسی فضا ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے سامنے کرام، یہ بہت پرانی تاریخ ہے اس کی. تو بہرحال اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں تو انما الحیات الدنیا لعب واللہو کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر تم اس کے پیچھے پڑ گئے تو تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آنا. اس آیت کا مطلب یہ بن رہا ہے سامنے. تو ایک کھیل تماشا ہے. فٹ بال میں آپ کسی ٹیم پہ آپ نے 100 گول بھی کر لیے تو کیا ہوا؟ تو کھیل تماشا ہے یہ. اللہ کی یاد کے بغیر، میں نے گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا، یہ دنیا جو ہے لعنتی ہے، اور وَمَلْعُونٌ مَّا فِيهَا، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی لعنتی ہے. بہرحال یہ ذرا غور و فکر کریں. لیکن آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، ایمان لے آؤ. ایمان کی میں نے گزشتہ زندگی میں بات کی تھی کہ آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہو، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے آپ کو پہچانتے ہو، پھر اپنے مولا کو پہچان لے، اپنے مقصد حیات کو جان لے، اپنے مقصد حیات پر ایمان لے آئیں، یقین کر لیں، اللہ پر یقین کر لیں کہ وہی میری منزل ہے، اور اسی کو اپنی منزل بنا لیں، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اور یہ بھی کہہ دیں کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اگر آپ یہ کہہ دیں گے تو بے شک پھر کام ٹھیک ہے، پھر آپ کا ایمان باللہ مستحکم ہے. اگر آپ کا ایمان اور عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے کہ وہی میری منزل ہے، میں نے وہیں جانا ہے، میں اللہ کا ہوں اور اللہ ہی کی طرف میں نے لوٹنا ہے، اور لوٹنا کامیابی کے ساتھ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں نا، تو کامیابی کے ساتھ لوٹنا ہے، تاکہ آپ کا سر، آپ خوش ہوں اپنے عمل پر، آپ خوش ہوں کہ جو عمل میں مجھ سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے، اپنی منزل کا، اپنے راستے کا، اس پر میں راضی ہوں اور خوش ہوں. وَتَتَّقُوا، ایمان اور تقوی، یہ دو باتیں ہیں سامنے کرام، اس کو نوٹ کر لیں. تقوی جو ہے، دیکھیں ایمان میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کا یقین ہو کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے. ایک، پھر آپ باقی ماندہ زندگی احتیاط سے گزاریں، تقوی کی روش اپنا لیں، کیونکہ اللہ کو منزل بنانے والا جو ہے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، اور جبکہ نفس اس کی راستے میں مزاحم ہے، دنیاوی شیطانی قوتیں جو ہیں، اس میں آپ کا نفس ہے، اس میں آپ کا معاشرہ ہے، اس میں آپ کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے یار دوست بھی ہو سکتے ہیں، یہ تمام معاشرہ، آپ کے لیڈران بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے گمراہ پیران کرام بھی ہو سکتے ہیں، گمراہ علماء کرام بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کو وہ دنیا داری کی، یہ دنیا میں فرقہ پرستی کی طرف بلائیں، وہ بھی آپ کے دشمن ہو سکتے ہیں. لیکن آپ نے احتیاط سے کام لینا ہے. اللہ میری منزل ہے اور اللہ کے راستے پر میں چلوں گا. طریقہ کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، یہ بات نوٹ کر لیں. تو یہ اس میں پھر احتیاط، تقویٰ کیا ہے کہ آپ احتیاط سے زندگی گزاریں، مقصد کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہیں. یؤتکم، پھر ہوگا کیا؟ یؤتکم اجورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اجر دے دے گا تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں سامعین کرام کہ تقوی، ایمان اور تقوی کو اختیار کرنے سے آپ کی دنیا اللہ تعالیٰ بہترین بنا دے گا. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی گارنٹی ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً.
ایک میں اچھی زندگی ان کو دوں گا. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کو میں اچھی زندگی دوں گا. لنبوئنہم فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کو دنیا میں ایک اچھا ٹھکانہ دوں گا. یہ بات غلطی، یہ کبھی نہ سوچنا کہ اللہ کو منزل بنانے سے میری دنیا خراب ہو جائے گی، میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا معاذ اللہ. یہ لوگ سوچتے ہیں ایسا، دنیا داری اختیار کر لیتے ہیں، دینداری سے لوگ پرہیز کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت سے، ان کی اتباع سے اس لیے پرہیز کرتے ہیں کہ میری شہرت میں فرق آئے گا، میری عزت کم ہو جائے گی اور میں بے توقیر ہو جاؤں گا. ایسا نہیں ہوگا، دنیا میں بھی آپ معزز ہوں گے اور آخرت میں تو آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا. سبحان اللہ. اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن یؤتکم اجورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اجر جو ہے پورے دے گا. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلہ. سورہ ہود ہے، ابتدائی آیت ہے. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کر لو، اس کی طرف پلٹ آؤ. کہ ہوگا کیا؟ یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی معراج عطا فرمائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرو، اس کی تفصیل میرے الفاظ میں موجود ہے. تمہیں انسان، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں تمہاری معراج تک پہنچا دوں گا. تو جب معراج آپ کو مل جائے گی دنیا میں بھی، اور ظاہری اور باطنی دونوں معراجیں ملیں گی سامنے کرام، دونوں معراجیں. انسان آیا ہے معراج کے لیے، ترقی کے لیے، عروج کے لیے. اگر آپ اللہ استغفروا ربکم کی شرائط پر پورے اترتے ہیں تو ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرمائے گا. مضمون جاری ہے سامنے کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. ترجمہ سنا دیں. انما الحیات الدنیا لعب واللہو، دنیا کی زندگی تو ایک لہو لعب ہی ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لے اور تقوی کی روش اختیار کر لو، یؤتکم اجورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اجر دے گا تمہیں. ولا یسألکم اموالکم، تو اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا. وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اور اگر وہ تم سے تمہارے مال مانگے، فَيُحْفِكُمْ، تو تم بخل کرو گے. فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا، تو تم بخل کرو گے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا، تمہاری کمزوری ظاہر ہو جائے گی. سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. The life of this world is nothing but play and pastime. But if you have faith and lead a righteous life, He will grant you your rewards, and He will not ask you for your possessions. إِن
يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. Were he to ask you for it and press you, you would become tight-fisted and he would expose your unwillingness. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔